بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 9 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف کریم گیلانی، آواز ہنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9 صفحہ نمبر 156 سے۔ مکے کا یہ تاجر جو ایک زمانے میں کئی تیز رفتار اونٹوں کا مالک تھا، آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے اتنا مفلس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ اس کرتے پر جو اس نے پہن رکھا تھا جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ ایک رومال تھا جو چہرے کو اڑ اڑ کر پڑنے والی گرم ریت سے بچانے کے کام آتا تھا۔ اس لباس میں وہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کسی لباس میں ان سے خوبصورت نہیں پایا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر زرتار پوشاک کی طرح سجے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بے سر و سامانی میں رخصت ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھتے تھے۔ سفر کے لیے صحرائے عرب کی روایتی ناسازگاری اور ناموافقت، دھوپ کی جھلسا دینے والی تپش، باد سموم، راستے کے کئی ناگہانی خطرات، کبھی راستے میں کنویں بھی سوکھے ملتے تھے، اور پھر سب سے زیادہ دشمنوں کا خوف۔ ہزار باتیں تھیں جن کا رہ رہ کر خیال آتا تھا۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ 2 ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور، نحیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا۔ پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ نہ انہوں نے کچھ کہنا مناسب سمجھا، نہ ہمیں ہی کسی سوال کی جرت ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں تمام ماجرا سنایا۔ وہ خیر و عافیت سے طائف پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمرو بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمرو کے 3 بیٹے طائف کے سب سے با اثر سردار تھے۔ وہ ان کے یہاں پہنچے تو دربار سا لگا ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے انواع اقسام کی اشیاء خوردنی رکھی تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت حقارت سے دیکھا، اس انداز سے گویا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہے اور اب تفریح رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے معلقات نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ تیسرے بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں، اور اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو، اس صورت میں بھی ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کنکر پتھر جو ہاتھ میں آیا اٹھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے شریک تھے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے۔ چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے بچے جنہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کے وار پر وار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے نڈھال وہاں سے جان بچا کر نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ اس دن کے بارے میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس دن ان پر صرف ایک کرم ہوا۔ جب وہ شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے تو فصیل شہر سے باہر ایک باغ میں عداس نامی ایک عیسائی غلام کام کر رہا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انگوروں کا ایک خوشہ انہیں لا کر دیا
کیا خوش نصیب انسان تھا عداس جس نے انگوروں کے ایک خوشے کے عوض جنت کا سودا کر لیا۔ زندگی کتنا بڑا جوا ہے اور حادثات کسی کسی کے لیے کتنے خوش آئند ہو سکتے ہیں۔ سوچا جائے تو جنت کا راستہ طویل بھی ہے، مختصر بھی۔ مجھے پتہ نہیں عداس اس کا کون سا راستہ ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بڑا پیار ہے۔ عقبہ کی گھاٹی۔ ایک رات جب چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، ہم لوگ عقبہ کی ایک گھاٹی میں بیٹھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ جگہ ہماری خفیہ آماج گاہ تھی، جہاں ہم اپنے دشمنوں کی نظروں سے دور آپس کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ مگر اس رات وہاں ہمارے کچھ مہمان بھی تھے۔ یہ 12 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو مدینے سے آیا تھا۔ مدینے کا نام ان دنوں یثرب تھا۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن ان کے آنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں قیام کی دعوت دینے آئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہر میں رہنے بسنے لگے اور اہل یثرب کے درمیان جو مستقل طور پر باہمی عناد اور نزاع کا شکار رہتے ہیں، مصالحت کرا دیں۔ یثرب میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ہر اوس کے دل میں خزرج کا لگایا ہوا کوئی نہ کوئی زخم تھا، اور ہر خزرج کے دل میں کوئی نہ کوئی صدمہ تھا جو اسے اوس سے پہنچا تھا۔ انہوں نے یثرب میں کسی سے سنا تھا کہ مکے میں ایک پیغمبر ہے جو اخوت کا سبق دیتا ہے۔ اسی شہرت کی بنا پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اس امید پر کہ شاید ان کی توجہ سے یہ فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اہل مدینہ چین سے زندگی گزارنے لگیں۔ انہیں اس تعلق کا بھی علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں مدینے میں مدفن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو نہایت اطمینان سے سنی۔ وہ لوگ ان کو اس چیز کی پیشکش کرنے آئے تھے جس کی تلاش میں انہوں نے طائف کا انتہائی اذیت ناک سفر گوارا فرمایا تھا، یعنی مکے کے علاوہ کوئی اور شہر جہاں وہ سکونت اختیار کر سکیں اور بلا خوف و خطر اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ لیکن یہ ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی حامی بھر لیتے، گویا وہ اس انتظار ہی میں تھے کہ کہیں سے کوئی پیشکش ہو اور وہ فوراً اسے قبول کر لیں۔ انہیں 1000 باتیں سوچنا تھیں۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا، اس سے بیشتر کہ میں ہاں کہوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حتمی فیصلہ آپ سوچ بچار کے بعد کیجیے گا۔ فی الحال آپ میرے ایک نمائندے کو 1 سال کے لیے اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ آپ کو دین اسلام سے آگاہ کرے گا۔ 1 سال بعد بھی اگر آپ کا خیال یہی ہوا کہ میں آپ کے شہر میں آباد ہوں تو مجھے آ کر بتا دیجیے گا۔ ان کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، جو عبد الدار کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جسے کلید بردار کعبہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مصعب کا ایک ذاتی شرف یہ بھی تھا کہ وہ ہم شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اتنی مشابہت تھی کہ جب وہ احد میں شہید ہو کر گرے تو شور مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مصعب نہایت جامع زیب تھے۔ مکے میں وہ سب سے زیادہ خوش پوش تسلیم کیے جاتے تھے، مگر یہ ان کے دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں ایک دن مدینے میں جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو بہت موٹے اور کھردرے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا، اس پر بھی بے شمار پیوند لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیشہ ان سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پیتے ہوئے نہایت دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، مصعب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کپڑے پہننے لگے ہو؟ یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کے ساتھ ابن ام کلثوم کو بھی مدینے روانہ کیا۔ اس 1 سال میں ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ گھٹن تھی کہ اللہ کی پناہ، اور سال تھا کہ ختم ہی ہونے پر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی تو ہم سوچتے تھے
کہ مدینے سے ہمیں کوئی دعوت آئی بھی تھی یا محض ایک خواب تھا۔ ہماری حالت قابل رحم تھی۔ ابو لہب کا اب بھی یہ خیال تھا کہ اپنے خداؤں کی عظمت منوانے کے لیے اس کا کوڑا کافی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ اللہ اللہ کر کے 1 سال پورا ہوا، مگر ہمیں یوں لگا جیسے 1 نہیں 5 سال گزرے ہوں۔ مدینے والے واپس آئے ٹھیک 1 سال کے بعد۔ 1 دن 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ 1/3 رات گزر جانے کے بعد وہیں عقبہ کے خفیہ مقام پر جہاں وہ گزشتہ سال آئے تھے، مگر اس بار وہ 12 نہیں 75 تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ برا بن معرور ان کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ سن نبوت کا 13واں سال تھا۔ ہم سارے ڈرے سہمے لوگ تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ آخر اتنے بہت سارے لوگ کیوں آئے ہیں؟ دن رات خوف میں زندگی گزارتے گزارتے میں ہوا سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اتنے میں زیوروں کی جھنکار میرے کانوں میں پڑی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ اس سے ذرا حوصلہ ہوا۔ عورتوں کی موجودگی میں عام طور پر لوگ جھگڑا فساد نہیں کرتے۔ مدینے سے آئے ہوئے وفد نے وہی پیشکش دہرائی کہ وہ ان کے شہر میں آ کر رہیں اور ان کے باہمی تنازع چکائیں۔ ایک لمحے کے لیے محفل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر فرد کی نگاہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس ایک لمحے کے توقف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی ہلکی سی جنبش سے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس وقت ہم وہ نہیں جانتے تھے جو ہم نے بعد میں جانا۔ اس ایک لمحے نے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش پر غور فرمایا، دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ اقوام عالم کا مستقبل، انسان کی دینی و دنیاوی نشوونما، عالم انسانیت کا فکری ارتقاء، تہذیب و تمدن کے آفاقی معیار کا فروغ، کیا کچھ اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک لمحہ جو بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ایک ہلکی سی جنبش کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا، جسے تاریخ میں بیعت عقبہ کا ثانی کہتے ہیں۔ یہ نام اتنا بھاری بھرکم ہے کہ لگتا ہے اس معاہدے میں فریقین نے بڑی کڑی شرطیں رکھی ہوں گی، جو بہت مشکل سے طے پائی ہوں گی۔ شاید کچھ خون خرابہ بھی ہوا ہو۔ جو میرے سامنے ہوا اس کی نوعیت تو ایک درخواست کی سی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حلم سے اہل مدینہ کے سامنے پیش کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، آپ لوگ وعدہ کریں کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، خواتین کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، اللہ کے قوانین پر کاربند رہیں گے اور ان لوگوں کو تحفظ دیں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے جائیں گے۔ آپ نے انہیں یہ بھی فرما دیا کہ ان کے مدینے جا کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ صرف مدینے والوں کے لیے وقف ہو گئے۔ وہ ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اتنے انکسار سے ادا کیے گئے اتنے 2 ٹوک الفاظ میں نے کبھی نہیں سنے۔ دوسرے لفظوں میں وہ فرما رہے تھے کہ اپنے خداؤں کو آگ لگا دو، ان کا وجود ختم کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتا چکے تھے کہ قوانین الہی کیا ہیں۔ دوسروں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرنا، یہاں تک کہ ایک کھجور میں سے بھی دوسرے کو حصہ دینا۔ مدینے والوں نے سوال کیا، اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا، جنت۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، خدائے وعدہ کی قسم، ہم جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں پرورش پائی ہے اور جنگ آزمائی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ ابو الہشم بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ قوت اور اقتدار پا کر ہمیں چھوڑ دیں اور واپس اپنے قبیلے چلے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، میرا خون تمہارا خون، تمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست، میں تمہارا تم میرے۔
یہ سن کر سب سے پہلے کعب بن مالک، ابو الہیشم اور سعد بن درارہ نے بیعت کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور خواتین کی بیعت سر کے اشارے سے قبول کی۔ اس وفد میں کئی نوجوان بھی تھے۔ معاذ بن عمرو، شہید احد، عمرو بن جمو کے بیٹے، اور ایک اور نوجوان، ان کا نام بھی معاذ تھا، 17-18 سال کی عمر۔ کیا سجیلا جوان تھا، مجھے اس کا وہ چہرہ آج تک یاد ہے۔ روشن سیاہ آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، چہرہ ایسا شگفتہ جیسے کوئی پھول کھلا ہو، دانت اتنے چمکدار کہ نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ یہ معاذ بن جبل تھے، جن سے بعد میں ہماری بڑی بڑی صحبتیں رہیں۔ وہ اسلام کے اتنے جید عالم بنے کہ امام الفقہا اور امام العلماء کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے۔ اسی مناسبت سے انہیں امام العلماء کا لقب ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار کہا تھا کہ اگر معاذ نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ سفر شام میں جابیہ کے مقام پر جہاں میں بھی موجود تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، جسے فقہ سیکھنا ہو وہ معاذ کے پاس جائے۔ یہ تھی بیعت عقبہ ثانی، جو عقبہ کے مقام پر پہاڑیوں کے درمیان دریا کی ایک سوکھی گودی میں لی گئی۔ لیکن مجھے سابق غلام کا خیال ہے کہ ہم اس رات عقبہ کی کسی گھاٹی میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال و اکرام کی رحمتوں کے جوار میں بیٹھے تھے۔ عقبہ کی اس بیعت کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ اب ہم ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک جماعت نہیں بلکہ ایک قوم، ایک ملت تھے۔ سوئے مدینہ میں امیہ کا سیاہ فام سابق غلام اب انسانوں کا ایک ذمہ دار قائد تھا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ مجھے کبھی تکبر نہ دے۔ مکے سے ہجرت کا معاملہ تھا، اس وقت جب ہر شخص ہمارے خون کا پیاسا دکھائی دیتا تھا۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات تھی۔ ایک مہم کے لیے مجھے قائد چنا گیا تھا۔ چھپ چھپا کر مکے سے نکلنا تھا اور چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچنا تھا۔ اس ذمہ داری کے لیے ایک سابق غلام سے بہتر قائد اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ غلام کے تو خون ہی میں فرار کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ ایسی مہم کی کامیابی کا انحصار قائد کی صلاحیتوں کے علاوہ دو اور باتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منزل مقصود کتنی خوش آئند اور پرکشش ہے، اور دوسرے یہ کہ جس عذاب سے فرار مطلوب ہے وہ کس حد تک جان لیوا ہے۔ ہماری منزل مقصود مدینہ تھی، شمال کا ایک خوبصورت شاداب شہر، اور جس کے خوف سے ہم فرار چاہتے تھے وہ تھا ابو جہل۔ جب مہم کے لیے حالات اتنے سازگار ہوں تو میری کامیابی یقینی تھی۔ آگ اگلتا ہوا، فنکارتا ہوا ابو جہل جیسا ابلیس پیچھے لگا ہو تو کون ہے جو جان کی بازی نہیں لگا دے گا۔ مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، سب کو مدینے جانا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت صحرا میں نکل جائیں اور الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں۔ ہر ٹولی کی ہجرت کی رات اور وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود متعین فرماتے تھے۔ یہ سب کام انتہائی احتیاط اور رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ حضور مہاجرین کی ہمت بڑھاتے تھے اور ان کے زیادہ سفر کا انتظام کرتے تھے۔ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کہیں صحرا میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام نہ کر دیں۔ ہمیں حکم تھا کہ ہماری ٹولیاں فاصلے فاصلے سے چلیں، اور جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب دشمن کی دسترس سے باہر ہیں تب تک کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ ہر ٹولی کا ایک قائد مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹولی کا قائد بنا دیا، 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور 1 میل تک ہمارے ساتھ مکے سے باہر آئے اور ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے واپس لوٹ گئے۔ میں سوچتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بڑا اعتماد فرمایا تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھ میں وہ جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر شیر بھی سامنے آتا تو میں نہتتا اس سے لڑ پڑتا۔ میں غلام ابن غلام بلال انسانوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔
مکے سے مدینہ تقریباً 250 میل دور ہے۔ گرمیاں ہوں تو اونٹوں پر یہ سفر 9-10 دن کا ہے، بچے ساتھ ہوں تو 11-12 دن کا۔ دونوں شہروں کا درمیانی صحرا قرن ہا قرن سے قافلوں کی رہ گزر ہے۔ کروڑوں انسان یہاں سے گزر چکے ہیں اور ہواؤں نے سب کے نقش قدم ریت سے ڈھانپ دیے ہیں، مگر ہوائیں ہمارے قدموں کے نشان کبھی نہ مٹا سکی۔ ہم اور تھے، سب سے مختلف، سب سے جدا۔ ہم خاص لوگ تھے۔ ہم اپنے ساتھ تجارت کا سامان نہیں، اللہ کی سونپی ہوئی ذمہ داری لے کر جا رہے تھے۔ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلتی رہیں گی، جب تک وقت کی گردش جاری رہے گی، ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہواؤں کے تیز سے تیز جھکڑ بھی انہیں نہیں مٹا سکیں گے، اس لیے کہ ہم اسلامی تقویم کے پہلے سال کے نقیب تھے۔ وقت کی ابتدا ہی ہمارے قدموں کی چاپ سے ہوئی۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا، صحرائی سفر کے لیے سال کے بدترین دن، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سفر آسان کر دیا تھا۔ کوئی باد سموم کا جھونکا ہم تک نہیں پہنچا، کوئی طوفان باد ہم سے نہیں ٹکرایا، کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ مطلع صاف رہا اور ستارے ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ 5ویں دن ہمیں دور افق کے پاس چند بدوی نظر آئے، 3 یا 4 جو فوراً ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن بچوں نے ریت پر بیٹھے ہوئے ایک شتر مرغ کو اٹھایا۔ میں اس کے پیچھے لپکا کہ شکار کر کے کھائیں گے، مگر اس کے تعاقب میں ریت پر گر گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ بچے دیر تک میری حالت پر کہکہے لگاتے رہے، بس اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی بیماریاں لگی رہیں۔ گرمی کے سفر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ تینوں بچے باری باری بیمار پڑتے رہے، لیکن بیماری میں جب ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تو وہ ساری بیماری بھول جاتے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاؤں میں زخم تھا جو خاصا بگڑ چکا تھا۔ 3 دن تک وہ پیدل چلتا رہا اور اس نے اپنی تکلیف ہم سے چھپائے رکھی۔ چوتھے دن میں نے اس کے پاؤں کا درد اس کی چال میں نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کی تکلیف کا علم ہو گیا ہے، اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ صبر و استقامت کے اس بے مثال مظاہرے میں اس پر کیا گزری اللہ ہی جانتا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے دوڑ کر اس کی سماجت کرنا پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاؤں کی تکلیف کا ذکر کرے، لیکن جب ہم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا اور وہ ایک ٹانگ سے اچھل اچھل کر چل رہا تھا۔ یہ تھی مکے سے میری رخصت، میری ہجرت۔ الوداع مکہ۔ ہماری ہجرت کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پر ہماری نظر نہ تھی۔ مکے سے چلتے ہوئے ہمیں چھٹا دن تھا کہ صحرا میں ہماری ملاقات حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں جو خبر سنائی اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سارے مسلمان ہجرت نہیں کر جاتے وہ مکے میں ہی قیام فرمائیں گے۔ ہم اس سوچ میں پڑ گئے کہ کفار مکہ کا سارا عناد تو انہی سے ہی ہے۔ دشمن ان سے فارغ ہوتے تھے تو ہم کو تختہ مشق بناتے تھے۔ جب چھتے کی ملکہ ہی ان کے پاس ہے تو شہد کی مکھیوں کی انہیں کیا پرواہ، وہ جہاں چاہیں اڑتی پھر رہے۔ اب صورتحال کا جو نقشہ ہمارے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتلوں اور دشمنوں میں کھلے عام پھر رہے ہیں اور جان کا خطرہ مول لے کر تنے تنہا مسلمانوں کی ہجرت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ بے خوفی یقیناً اللہ کی دین تھی، مگر ہم سوچتے تھے کہ ان کو اس طرح غیر محفوظ پا کر مشرکین مکہ کے زرخیز ذہنوں میں کیسے کیسے منصوبے نہیں آتے ہوں گے۔ ان کے سرپرست مطعم بن عدی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھے 1000 مخالفت کے باوجود کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں تھی۔ مکے میں جو کچھ ہوا اس کا علم تو ہمیں بعد میں ہوا، لیکن اس کا ذکر یہیں برمحل ہوگا۔ مکے کے عمرہ نے ابو جہل کی ایما پر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ایک نہایت جامع منصوبہ جس میں ابو جہل کی تمام مکاری، تمام چابک دستی، تمام فطانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
یہ ایسا منصوبہ تھا جسے ابو جہل کے شرپسند اور فتنہ پرور ذہن کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راستے سے ہٹ جاتے تھے اور الزام بھی کسی پر نہیں آتا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ 7 قبیلوں کے 7 آدمی اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک نیزہ لے کر جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں پیوست کر دیں۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری نہ کسی ایک قبیلے پر آئے گی اور نہ کسی فرد واحد پر۔ مکے کے قانون کے مطابق قاتل کو ڈھونڈ کر اسے قتل کرنا لازم تھا، لیکن اس تجویز میں کسی کے قاتل ٹھہرائے جانے کا امکان ہی نہیں تھا۔ 7 قبیلوں کے آدمی اگر مل کر کسی کو قتل کر دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کئی قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور ان سب سے بدلہ لینا ناممکن ہوگا۔ یہ ایسا منصوبہ تھا گویا خود ابلیس نے مرتب کیا ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ اس رات 7 نیزے بلند ضرور ہوئے مگر اٹھے کے اٹھے رہ گئے، کسی کو مارے نہیں جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے اور وہ خود ہجرت فرما چکے تھے۔ مکہ چھوڑنے سے قبل وہ سب کی امانتیں واپس کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ الامین تھے۔ ان میں سے کئی امانتیں کفار کی بھی تھیں جو تمام اختلافات کے باوجود اب بھی انہیں امین سمجھتے تھے۔ الامین نے ساری امانتیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں کہ ان کی روانگی کے بعد لوگوں کو واپس کر دیں۔ وہ خود واپس کرتے تو سارے مکے کو ان کے جانے کی خبر ہو جاتی اور وہ انہیں ہرگز زندہ نہ چھوڑتے۔ نہ واپس کرتے کا تو مکے کے امین کے یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تھا پس منظر اس رات کا جب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بستر پر سوتے ہوئے پائے گئے تھے۔ جس وقت ان کے گھر میں نیزے لہرا رہے تھے وہ خود مکے سے باہر جا چکے تھے مگر ابھی خطرے سے باہر نہیں تھے۔ ابو جہل کو ان کی ہجرت کی اطلاع ملی تو اس نے قریش کے سرداروں کو بھڑکا کر ان سب کی طرف سے یہ اعلان کروا دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ مکہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا۔ مکے کے سارے گھڑ سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھوج میں صحرا میں پھیل گئے۔ انعام کے علاوہ کفار کی مردم آزار طبیعت کے لیے محمد کو ان حالات میں ڈھونڈ نکالنا بڑی دلچسپ مہم بھی تھی۔ میں غلام رہ چکا ہوں، مجھے علم ہے کہ انسان جب انسان کا شکار کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو بڑی بے رحمی اور خونخواری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جانور جب شکار کرتے ہیں تو اس سنگدلی کا عشر اشیر بھی نہیں نظر آتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نمرود کی طرح آخر میں وہ خود ہی شکار ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے تو مدینے جانے کے لیے انہوں نے کھلے صحرا کا انتخاب نہیں کیا۔ قریش کے پھیلائے ہوئے جال میں وہ راستہ اختیار کرنا قطعی نامناسب تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شمال کی طرف جانے کی بجائے پہلے جنوب کی طرف گئے اور غار ثور میں پناہ لے لی۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ عبداللہ انہیں غار تک پہنچا کر واپس مکہ آ گئے۔ وہ ہر روز رات کے وقت غار ثور جاتے، انہیں کھانا پہنچاتے اور شہر کی خبریں سناتے۔ 100 اونٹ بہرحال 100 اونٹ ہوتے ہیں، یہ انعام چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ویسے تو ہر صحرا نور دریت پر نشان دیکھ کر صورتحال کا جائزہ لینے کا پیدائشی ماہر ہوتا ہے، مگر ان دنوں اتفاق سے مکے میں ایک نہایت ماہر کھوجی آیا ہوا تھا، میری طرح حبشہ کا رہنے والا سیاہ فام۔ صحرائے عرب میں اس کی صلاحیتوں کا بڑا شہرہ تھا۔ کہتے ہیں وہ ہوا کو سونگھ کر اڑتے ہوئے پرندوں کی خبر دے دیا کرتا تھا، پتھروں پر قدموں کے نشان دیکھ لیتا تھا۔ اس کے دوست تو کہا کرتے تھے کہ وہ ہوا کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جب سب لوگ شمال کی طرف نکل پڑے تو یہ کھوجی واحد شخص تھا جو مخالف سمت میں جنوب کی طرف گیا۔ ابو جہل، امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس کی خدمات حاصل کی تھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک ہی فقرہ کہے جاتا تھا، میں خود نہیں جا رہا، کسی کے قدموں کے نشان مجھے ادھر لیے جا رہے ہیں۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 9 صفحہ نمبر 172 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
बकिया पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 172 से समाज फरमाइए।